تو مریم بی بی جو ہیں خاص طور پہ بڑا زیادہ ایک اگریسو اپروچ اس وقت اپنا رہی ہیں. شہباز صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پچھلے ہفتے ان کی ملاقات ہوئی. پی ڈی ایم کو انہوں نے بہت زیادہ دوبارہ ایکٹیو کر دیا ہے. امریکی وفد سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ بڑے دلچسپ بات تھی. وہ دونوں تصاویر دکھانا ضروری ہیں جہاں پہ مریم بی بی سے ایک علیحدہ ملاقات ہوئی ہے اور شہباز صاحب سے جو کہ اسی شہر میں تھے موجود ان سے ایک علیحدہ ملاقات ہوئی ہے. سو پی ایم ایل این کے جو دونوں اہم لیڈران ہیں ان سے علیحدہ ملاقاتیں کی. جب نے پوچھا پی ایم ایل این سے ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا یہ امریکی وفد کی ہی خواہش تھی. لیکن ماضی میں بھی وفاد صاحب ایسا ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے آئی نو فار فیکٹ یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جو وفد آ رہا ہے ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کا وہ وہاں پر بھی ملے اور ادھر بھی ملے. یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ دو فرق ہے کہ دونوں کا ملنا کوئی اس کا ہمیں مطلب ڈرا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا مطلب تو ڈرا کرنا چاہیے. اور ہمیں اگر آپ دیکھیں کہ صورتحال پچھلے چند مہینوں سے یا پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال سے کیا ہے تو وہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ پی ایم ایل کے اندر جو وہ بیانیوں کی جنگ ہے جس کو ہم ڈسکس کر کے میڈیا میں ہم نے بالکل اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ اسی طرح جونگی توں ہے. اب حالات چینج ہونے شروع ہو گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو ان کے بنیادی ڈس ایگریمنٹ سے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب یہ نون لیگ کے لیے چیلنج ہے کہ اگر ان کو جو اسپیس نظر آ رہی ہے جو کھل رہی ہے اس میں وہ دو بیانیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ اب اندرونی ان کے معاملات ہیں جو وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگین جس طرح ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے کیونکہ اب آپ نے کرکٹ کی بات چھیڑی دی اور T20 ورلڈ کپ بھی شروع ہو رہا ہے تو انالوجی کچھ یوں بھی ہے کہ دیکھیے شروع میں تو 2018 کے بعد تو یہ میچ ایسا ہو رہا تھا کہ خان صاحب پچ پہ تھے اور فیلڈر بھی ان کے اپنے ہی تھے سارے, تماشبین بھی اپنے ہی تھے اور امپائر بھی اپنا ہی تھا اور پھر بھی ان سے شاٹیں نہیں لگ رہی تھی. اب پرابلم یہ ہوا ہے تھوڑے پچھلے انہوں نے خود اپنی وجہ سے کہ اب بولر بھی دوسری ٹیم کا آ گیا ہے, پچ بھی تیز ہو گئی ہے, بال سوئنگ بھی کر رہی ہے اور امپائر بھی نیوٹرل ہو گیا یا شاید ہو جائے. تو اب اگر یہ آؤٹ ہوں گے تو باقی میں انگلی کھڑی ہو جائے گی. یہ پرابلم ہو گیا. میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی لائن اینڈ لینتھ ٹھیک کر لیں تو جو پہلے پلم ایل بی ڈبلیو ہو رہے تھے یہ لوگ اور امپائر کہہ رہا تھا نو بال ہے, اب اگر امپائر نے کہا نہیں جی نو بال نہیں ہے تو ایکچولی شاید باقی لائن اینڈ لینتھ کیا ہے جو مریم بی بی کر رہی ہیں وہ ہے پالیسی, جو شہباز صاحب کر رہے ہیں وہ پالیسی, یا دونوں نے اپنا اپنے رول پکڑے ہوئے ہیں ٹاک فائٹ یہ پالیسی؟ میرے خیال میں لائن اینڈ لینتھ جو ہے نا وہ پچھلے کو 5-6-7 دن سے چینج ہو رہی ہے. اچھا. اور اس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اب اگر ہم نے یہ جو کیونکہ پچ تھوڑی چینج ہو گئی ہے, تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو اس میں نمی آ گئی ہے, ایک دم پچ چینج ہوئی ہے اور امپائر شاید تھوڑا سا اس کا بھی بیہیویئر چینج ہو گیا تو ہمیں اپنی لائن اینڈ لینتھ جو پہلے ہم کر رہے تھے اس کو چینج کرنی. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑا گیپ کھلا ہے بیٹ اور پیڈ کے درمیان ادھر سے ہم ان کی وکٹوں تک پہنچ سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ اس طرح کی بالنگ کرا پائیں, کیونکہ پہلے تو یہ ساری وائڈیں کرا رہے تھے. اب یہ چیلنج ہے, ابھی نظر آ جائے گا چند دنوں. یہ عامر صاحب آپ کو لگتا ہے اس وقت کیپیسٹی ایشوز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اس میں ان کے پاس یہ مارجن ہے, ان کے پاس اس وقت یہ صلاحیت ہے کہ اس سینیریو کے اندر وہ اپنی جگہ مزید بنا سکیں, یا آپ کو لگتا ہے وقتی طور پہ کوئی چھوٹے موٹے لیول کی اس وقت جو ہے ایشوز کے اوپر سیاست ہو رہی ہے؟ کہ بات یہ تھی کیپیسٹی کے حوالے سے یقیناً سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پر اگر یہاں پہ خلیج بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کی عقلمندیوں یا نادانیوں کی وجہ سے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ادھر بھی بہت زیادہ ہے. بات یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چوائس کہ آپ نے ذرا سا ایک دم کسی سے روٹے غلطی ہوئی تو آپ فوراً جو ہے پینڈولم دوسری طرف سوئنگ کر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایزیئر سیڈ دین ڈن والا معاملہ ہے. اور یہ جو آپ ذرا سی بات کی تھی کہ امریکی سفارتکاروں کے ملنے کی الگ الگ میٹنگز کی, اچھا اس کو ہمیں ایک اور بات بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم ایک تاثر اس ملک میں کہ جی امریکہ بہادر وائس رائے والی صورتحال ہے, یہ بڑی معنی خیز ملاقات ہے اس لیے کہ آج جو ہے پاکستان اور امریکہ کے جو بھی ہمارے انٹرسٹ ہیں اس میں ڈائیورجنس بہت زیادہ ہے, کنورجنس بالکل نہیں ہے. تو اس میں اگر فرض کریں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کلیئرٹی کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ, ہماری خواہش ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات رہیں, لیکن امریکہ کی کیا خواہش ہے, امریکہ اس کے بدلے کیا ڈکٹیٹ آپ کو کرتا ہے, وہ ہمارے قومی مفاد میں ہے نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. بڑے گرے ایریاز میں ابھی یہ جو پالیسی کے معاملات ہیں یہ ابھی آپریٹ کر رہے ہیں, ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن obviously ملنا ملانا تو عامر صاحب یہ رہتا ہے, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہر پولیٹیکل ایکٹر کے ساتھ جو دوسرے ایمبیسی کے لوگ ہیں, دوسرے ممالک کے ریپرزینٹیٹیو, وہ تعلقات رکھیں. یہ تو پی ایم ایل این کے بارے میں بات کر لی. پیپلز پارٹی کی خاموشی میں بھی بہت کچھ ہے.
کیونکہ 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں, آج بلاول نے تقریر بھی کی تو انہوں نے ساری باتیں مہنگائی کے حوالے سے, وزیر اعظم صاحب کی گورننس کے بارے میں, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے گفتگو ضرور کی ہے, لیکن حساس معاملات پہ پیپلز پارٹی کی بھی کھل کر کوئی پوزیشن نہیں آ رہی ہے. البتہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نیب آرڈیننس کے بعد جو آیا ہے تو اس ترمیمی نیب آرڈیننس کو پلی میں شامل کیا آصف علی زرداری صاحب کے جو لائر ہیں فاروق نائک نے, اور انہوں نے کہا کہ اس ترمیمی نیب آرڈیننس کے تحت ریلیف جو ہے وہ ہمیں دیا جائے, جو عدالت نے اس کو مسترد کر دیا ہے. سو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے فہد صاحب اس وقت؟ پیپلز پارٹی کا کو صورتحال ایسی ہے کہ میں اور کرکٹ کی انالوجیز دوں یا کافی ہو گیا آج کے لیے؟ کر لیں, چلیں. دیکھیں پی ایم ایل این تو امپائر کے ہر ڈیسیژن کو چیلنج کر رہی تھی. پیپلز پارٹی کی اب یہ صورتحال ہے کہ اگر امپائر جو بھی فیصلہ کرے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو چیلنج کریں گے, حالانکہ ٹیکنیکلی الاؤڈ ہوتا ہے کرکٹ میں, آپ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ مل گئے ساتھ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے لیے بیسٹ یہی ہے کہ امپائر کے ساتھ جڑے رہو. اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے لیے اپنی جگہ بنانا بڑا مشکل ہے. ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہیں اور ان کے پاس پنجاب میں اسٹرینتھ ہے. ان کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لڑے بھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس, ان کو ہمارا سندھ تو ہے ہی ہے, تو اگر ہم اور سندھ کا مطلب ہے کہ 40-50 سیٹیں تو اپنے پاس ان کے خیال میں ہم گھر سے لے کے نکلیں گے, تو باقی اگر ہم امپائر کے ساتھ اچھا سلام دعا رکھ لیں تو کل کو اگر کوئی کولیشن میکنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا بڑا برائٹ چانس سیریس کنٹینڈر ہیں. تو میرے خیال میں اس وہ سامنے رکھتے ہوئے, اور اب کیونکہ ایک دم یہ 5-6 دن میں جو 10 دن میں جو معاملہ ہوا ہے اس میں تو یعنی بالکل ایک پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کی یہی لاجک ہے کہ جب سب کچھ ہو رہا ہے, وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ نیور انٹرپٹ یور اینیمی when he is making a mistake. ٹھیک ہے, تو وہ میرے خیال میں چپ کر کے بیٹھے میں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر نون لیگ بھی اپنے ہی پیروں پہ یعنی اپنی خود ہی ٹھوکر کھا کے گری, جو کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور خان صاحب تو ویسے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کلاڑے پہ گر گئے, تو پھر الٹیمیٹلی جگہ شاید ان کی نکل ہی آئے. تو بہتر ہے کہ چپ کر کے رہو اور دیکھو معاملات کیا. اور سائیڈ لائن سے بیٹھ کر گیم کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں وہ چیز. عامر صاحب, انہوں نے 1-2 امریکہ کے بھی ٹرپ لگائے, میرے خیال میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اس کو وہ باقاعدہ ملاقاتیں اور لابینگ ہوتی رہتی ہے, اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ اس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, آئیں گے, یا کچھ وہاں سے سنگن؟ میرے خیال میں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ چل رہی ہے. وہ آئی تھنک وہ بلاول صاحب کو جانا وہاں پہ تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیے نا بینظیر بھٹو صاحبہ کی تو وہاں پہ بہت بڑی کنسٹیٹوئنسی تھی اور بڑا ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور رسپیکٹ بھی بہت تھی. تو آئی تھنک وہ جو ایک ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے اس کو وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, بھٹو نام کا. تو لیٹس سی انویسٹمنٹ میں ڈیویڈنڈ کیسا آتا ہے. ٹھیک. عامر صاحب, پیپلز پارٹی کوشش انہوں نے جنوبی پنجاب میں کی, لیکن میں دیکھ رہی تھی جب سے حمزہ شہباز دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ایک جنوبی پنجاب کا زبردست سا دورہ کیا, اور وہاں پر جا کے جو لوگ بات چیت کر رہے تھے ادھر ادھر اور اپنی پولیٹیکل آپشنز دیکھنے کے لیے, میں دیکھا ان میں سے کچھ لوگوں نے پی ایم ایل این کو بھی ہلکا سا ایک نوڈ کرایا ہے کہ پاسبل ہے. تو جنوبی پنجاب میں تو پی ایم ایل این اسٹریٹجکلی پیپلز پارٹی کو اس وقت آنے نہیں دے رہی. جی بالکل, دیکھیں پنجاب کی سیاست بہت زیادہ فلکس میں ہے, کم از کم پیپلز پارٹی کے حوالے سے اتنا آسان نہیں ہوتا. ہاں اگر بالکل ہی ہوا کہیں اور کی چل جائے اور اس میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ جوک در جوک ان کے پاس شامل ہو جائیں اور کوئی کہتے ہیں نا کہ متحدہ محاذ بنا کر یہ اپنی سیٹس نکال لیں, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. تو یہ پیپلز پارٹی, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ایک دم خاموش نہیں ہوئی ہے, یہ تسلسل ہے کئی مہینے کا, بلکہ جب سے پی ڈی ایم انہوں نے چھوڑی ہے اس دور سے اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے بھی گریجول انہوں نے اپنی شفٹ لائے تھے پولیٹکس کے اندر, اور اس کے بدلے جو ہے ان کو ریلیف بھی بہت زیادہ ملا ہے. زرداری صاحب کا ایک اپنا اورا ان کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہے ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے, بعض ان کے چاہنے والے بھی ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب خود جو ہیں ان کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا آج بھی پاکستان کی سیاست میں. ان کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو سکھا دیا, جو پڑھا دیا, جو رٹا دیا انہوں نے فرما دیا. تو یہ والی تاثر جو ہے وہ بڑا مطلب قوی تاثر ہے, اور بھی چند اور برس لگیں گے ان کو مزید اور وقت لگیں گے اور اپنے والد کے سائے سے پوری طرح سے نکلنے میں. جی بہت شکریہ, آپ نے کوشش کی. پی ٹی آئی چیلنجز, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।